الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کے 30ویں سپارہ کی ایک سورت الاعلیٰ، اس کی چند آخری آیتیں جو تلاوت کی ہیں، ان آیات کے بارے میں بہت سے مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلمان جس نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے ماہ رمضان کے روزے اللہ کے حکم کے مطابق رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اعلان فرمایا ہے. کیا؟ قد افلح من تزکا. یہ انسان جس نے اللہ کے حکم کے مطابق طریقے سے روزے رکھے، اللہ کے نزدیک افلاح، یہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیا. تو اس کے لیے چند اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلی بات یہ بات کہی ہے، قد افلح من تزکا. وہ آدمی جس نے اپنے وجود کا تزکیہ کر لیا، اپنی ذات کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، بچانا. ایک روزہ دار جو ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ یاد رکھیں، اپنے وجود، اپنے ذہن، اپنی طبیعت کا سب سے زیادہ جو تزکیہ کرتا ہے، یہ روزہ دار کرتا ہے. کیسے؟ ادھر ماہ رمضان آیا، ادھر اللہ کے فضل سے قرآن اس نے پڑھنا شروع کر دیا، ذکر کرنا شروع کر دیا، صلاۃ تسبیح پڑھنی شروع کر دی، رات کو قیام کرنا شروع کر دیا، نمازوں کا پہلے جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ کمی اس نے پوری کر لی، اور اسی طریقے سے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، اور نیکی کے کام اس نے، صدقہ خیرات. یہ ایک تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرنا. وہ جو پہلی سستیاں تھیں، ان تمام سستیوں سے سب سے زیادہ پاک اپنے آپ کو کرتا ہے، ایک روزے دار کرتا ہے.
یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی تو ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ماہ رمضان آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مساجد کے اندر اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں جو مسجدوں کا رخ کرتی ہیں اور بیٹھے رہتی ہیں، ذکر کرتے ہیں، درس سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ جو سستی تھی نا دل کے اندر، دماغ کے اندر، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا یہ روزے دار جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ مجدہ جو ہے یہ اسی کے لیے ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، جو اپنے آپ کو جس نے تزکیہ پاک صاف کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں. پھر ایک اور تزکیہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی روزے دار کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ بڑی لڑائیاں جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادھر ادھر، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، کیا ایویں ایک دوسرے کو ہم کہ چل یار چھڈ کوئی گل نہیں، روزے یار روزے رکھے نے چھڈو تسی. بلکہ وہ خود بھی ایسا، دکاندار بھی ایسا کئی دفعہ کرتا ہے، بی بی لینی چیز تو لے لو، نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے روزہ خراب نہ کرو. یہ کیا ہوا؟ یہ اندر تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے ایک تبدیلی. اور کئی انسانوں کی عادت ہوتی ہے، عام طور پہ ان کی عادت ہوتی ہے گلی کے نکروں پہ کھڑا ہونا، بازاروں میں کھڑا ہونا، ادھر ادھر کا. ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان آتا ہے وہ اٹھ کے یار نہیں اب کھڑا نہیں ہونا، یار ٹھیک نہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں. بچیاں بیبیاں گزرتی ہیں. یہ اپنے آپ کو گناہوں سے ایک بچنے کا جو نا ایک طریقہ اللہ کے فضل سے یہ بھی روزے دار کے اندر ایک خوبی پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بات حیرانگی کی سناؤں، ہمارے گھر کے قریب ہی تھانہ ہے، تو تھانے میں جا کے پتہ کر لیں کہ ماہ رمضان کے اندر لڑائیاں کم ہوتی ہیں. آپ آج ہی جا کے پتہ کر لیں کہ لڑائیاں اور جھگڑے اور مقدمات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انسان ایک دوسرے کو آپس میں معاف کر دیتے ہیں، چلو یار چھڈو چلو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز پیدا کرتا ہے ماہ رمضان کے اندر روزے دار کے اندر کہ وہ گناہوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، لغو سے، فضول سے، رفث سے، بے حیائی کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا. پھر ایک اور چیز کی بھی پاکی حاصل ہوتی ہے روزے دار کو. وہ کیا ہے؟ عام طور پہ یہ لوگوں دھیان سے بات سمجھ لو، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آدمی جو مالدار ہے، امیر ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، اپنی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور عورتیں بے حیائی کا کام کرنے بے حیائی کا وہ کو لباس پہننے والی. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر وہ مال دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو نا اس قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں، میں جو چاہے نہ کروں. یہ مال دولت جب آتا ہے نا تو آہستہ آہستہ انسان اور لوگ ادھر آتے ہیں. روزہ دار جو ہے نا وہ اس بات سے بھی اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے مالک یہ جسم تو نے دیا ہوا ہے، میری نہیں مرضی، تیری مرضی ہے. تو کہے گا تو پیوں گا، تو کہے گا تو کھاؤں گا، تو کہے گا تو ادھر دیکھوں گا، تو کہے گا تو یہ. میرے مالک میری کوئی مرضی نہیں. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہ بھی اس کی فطرت کے اندر یہ بات داخل کرتا ہے کہ یہ جسم تیرا نہیں، اور ساتھ یہ مال جی میرا مال میری مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ میں نے اپنی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے کمایا، میں نے بڑی محنت سے خون پسینہ فلاں یہ کمایا، لیکن کھاتا کیوں نہیں، پیتا کیوں نہیں؟ روزے دار کے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ڈالتا ہے. کیا اوے مال بھی اللہ کا ہے، دیا بھی اللہ کا ہے، اللہ نے، اور اللہ کی مرضی چلے گی. جسم کے اوپر بھی مرضی اللہ کی، مال کے اوپر بھی مرضی اللہ کی، ہر چیز کے اوپر مرضی. اللہ کی مرضی ہو تو میں کھا پی سکتا ہوں. بے شک میں نے مال کمایا اللہ کے فضل سے، لیکن میں استعمال کھا پی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی کی بات جو ہے یہ روزے دار کے اندر جو ہے یہ ایک روزہ ہی ڈالتا ہے یار. ورنہ بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے ایسے فحشا عورتیں وہ اپنے آپ کو میرا جسم میری مرضی.
روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک کر دیتا ہے کہ یہ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، مرضی بھی اسی مالک کی ہے۔ پھر ایک اور تزکیہ ہوتا ہے پاک کرنے کا کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ روزے دار تو نے نظر بازی ادھر ادھر نہیں کرنا، جدھر ہم نے تجھے منع کیا نا ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، فلاں جگہ نہیں دیکھنا، یہ اور اسی طریقے سے آپس میں بیٹھ کے لغو باتیں کرنا، فضول قسم کی سیاست کی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں، شعر و شاعری کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، اسے کہتے ہیں یہ لغو باتیں ہیں ساری۔ یہ روزے دار سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، فرض کرے اس نے ادھر دیکھ لیا، نہیں دیکھنا تھا، اللہ نے منع کیا، یا اس نے کوئی ایسی دوسری کو لغو آپس میں گفتگو بات کر لی، اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، یہ حکم دیتا ہے روزے دار روزوں کے آخر میں تم اس طرح کرنا کہ فطرانہ دے دینا، میں تیرے روزوں کے اندر جتنی غلطیاں نہ معاف کر کے تجھے مکمل اور پورا اجر عطا کروں۔ رب کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص عنایت ہوتی ہے کہ روزے دار تجھ سے جو غلطی ہوگی میں اس غلطی کو معاف کر دوں گا، فطرانہ دینا ہے۔ فطرانہ جو ہے گھر کے اندر یاد رکھیں جتنے بھی فرد ہیں، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بچہ بھی ہے، کسی نے روزے رکھے ہیں نہیں رکھے، کوئی بیمار ہے، کوئی بھی انسان گھر کے اندر جو رہنے والا ہے اس گھر کا فرد، اس کی طرف سے شریعت نے یہ بات کی ہے کہ 2 کلو 100 گرام اگر وہ چاہے گندم دے دے، اگر چاہے جو دے دے، اگر چاہے کھجور دے دے، اگر چاہے پنیر دے دے، اگر چاہے کشمش دے دے، یا ان کی قیمت کوئی ایک بھی جو ہے نا اس کی قیمت کے مطابق وہ اس کو دے دے۔ یاد رکھنا ایک بات بھولنا نہیں، ابھی میرے بھائی نے کی تھی کہ چاول نہیں شامل، اس میں چاول نہیں شامل، چاول محمد الرسول اللہ نے ساری زندگی میں آپ نے دیکھے ہی نہیں چاول ہوتے کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ تو بعد میں حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت ایران فتح ہوا تو یہاں مسلمانوں نے چاول دیکھے، نبی علیہ السلام نے تو چاول دیکھے ہی نہیں ہے کبھی، اس لیے چاول نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم گندم بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، فلاں بھی کھاتے ہیں، رلیا ملیا نہیں دینا۔ اور یہ بھی بات نہیں کر، ان 5 چیزوں میں سے جو ایک دل کرتا ہے تو تم کھجور دے لو، تم منقے دے لو، تم پنیر دے لو اگر زیادہ دینا چاہتے ہو، لیکن 2 چیزوں کو آپس میں اکٹھا نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم جو کھاتے ہیں بندے کو وہ دینا چاہیے۔ اب کتنی یہ بچوں والی بات ہے، امیر آدمی جو ساری زندگی وہ یہ برگر ہی کھاتے رہتے ہیں تو کیا وہ 2 کلو 100 گرام برگر دیں گے وہ؟ اور ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے بتاؤ وہ کیا دے، بتاؤ مجھے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، شریعت نے 5 چیزیں مقرر کر دی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز دے دو۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ کسی مسکین کو دینا ہے۔ مسکین کا مطلب ہے ایسا مسلمان آدمی جو ایمانداری سے کام کرتا ہے لیکن اس کا خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ واہ میرے بادشاہ، واہ میرے اللہ، غلطی بندے سے ہوئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، لگا بات کی، اور میرا مالک کہتا ہے تو فطرانہ لے کے غریب کے گھر جا کے نا اس کو دے، مسکین کو دے، اور اس لیے کہ مسکینوں کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ پھر یہ بھی عید کے دن کچھ ہی کھا لیں، کوئی پی لیں، کوئی اچھا کھانا کھا لیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا۔ ایک یہ پاکی ہے کہ روزے دار کی غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اپنے آپ کو کر لیا، بچا لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ان غلطیوں سے روزے دار کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، یہ فطرانہ دینے کے بعد۔ ایک اور ہے تزکیے کی ایک اور شکل ہے کہ جس وقت عید کا دن آئے، عید کا دن آئے تو اس وقت روزے دار کو چاہیے کہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کر مسواک کرے، اچھے کپڑے جو بھی مناسب اس سمجھتے ہیں صاف ستھرے، لازمی نہیں نئے کپڑے ہوں، کپڑے سب صاف ستھرے پاک ہونے چاہیے۔
حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک چادر رکھی ہوئی تھی، وہ داری دار چادر تھی، اس کے اندر لائنیں تھی، لائنیں. میں صدقے جاؤں سونے محمد الرسول اللہ. نبی علیہ السلام عید کے دن جب گھر سے نکلتے تو اپنے کپڑے پہننے کے وہ چادر اوپر لیتے تھے، محمد الرسول اللہ، تاریاں والی چادر. اس کا مطلب ہے کہ عید کے لیے کوئی اسپیشل قسم کا اگر کوئی کپڑا لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ کپڑے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے کے اندر چونکہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور وہ ہر قسم کا اپنا کام حرام حلال کا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں. تو مدینے کے اندر ایک آدمی ایک دن کپڑا بیچ رہا تھا، اس کے گون اس کے پاس تھے. یہ جو اللہ کے فضل سے میں نے پہنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گون. یہ گون وہ بیچ رہا تھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بندے کو، آگے دیکھا ایک کپڑا دیکھا، بڑا اچھا ملائم کپڑا تھا. میں نے کیا بات ہے، اتنا اچھا گون، اور یہ گون محمد رسول اللہ کو پہننا چاہیے. اس بندے کو لے کے کہنے لگا چلو میرے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس. حضرت عمر اس کے لے گئے، جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں تجمل بہذا للعید. یا رسول اللہ آپ عید کے دن یہ کپڑا پہنے، آپ کو پسند ہے، میں آپ کے لیے یہ خرید کے دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کپڑا دیکھا، ایسے تو آپ نے عمر خیال نہیں کیا اور یہ تو ریشم ہے. اوہو ریشم ہے. اے عمر یاد رکھنا، جو مرد دنیا میں ریشم پہنتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے بھی موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے، نہ کپڑے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کسی معاملے میں. یہ نہیں مطلب ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں بہن کلا کلا پتر سو خوشی دا موقع کرنا چلیں دے سو کوئی گل نہیں، اور کوئی بھی موقع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. آپ نے فرمایا عمر جو یہ پہنے گا قیامت کے دن یاد رکھیں اللہ کے ہاں اس کو کوئی خیر نہیں ہے. پھر اس آدمی کو بھیج دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اور سونے کپڑے بھی پہننے چاہیے، یہ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ عید کا دن ہو تو عید کے دن مسلمان کو چاہیے کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئے. اگر نہیں وضو ٹوٹ گیا تو آ کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے لازمن. میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، 5-7 سال ہو گئے. ایک دوست کہنے لگا ملنے والا جی حافظ صاحب تہاڈی پرجائی نے عید والے دن بڑے سونے کپڑے پائے تے بڑا نہ میک اپ کیتا تے رستے چ اوندیا وضو ٹوٹ گیا. انہیں کہا مینوں نہیں پتا میں اتنا میک اپ کیتا، میں دوبارہ وضو کراں؟ بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھ لی. وہ لوگوں بات سمجھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، کوئی نماز بھی، کوئی بھی نماز، وہ عید کی ہو یا کوئی اور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ قبر کے اندر اس کو عذاب دے گا. اس کے بدلے میں یاد رکھنا. اس لیے کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے، اس کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے گھر سے وضو کر کے آئے. وضو کرنے کے بعد پھر گھر سے اس کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ کھجور جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. 1 یا 3 یا 5 یا 7 جتنی وہ مناسب سمجھتا ہے، اقلی ہونی چاہیے، طاق ہونی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی، کہ بندہ کہنے لگا آفا جی میرا دل کرتا ہے میں رسگلے کھان دے. چلو بھائی تم 1 کھجور کھا لے نا، یا 3 کھا لے، باقی رسگلے کھا لے. خدا کے بندے کیا مسئلہ ہو گیا؟ نبی پاک کی سنت پہ چلو یار، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کھجور کھانے کے بعد پھر کیا کہے؟ قرآن مجید اگلی بات کہتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے حکم کے مطابق وضو کر کے فطرانہ دے کے گھر سے یہ چپ کر کے اللہ کا ذکر کرتا کرتا یہ چل پڑے. اس کو چاہیے
ایک تو اللہ کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، یہ یاد رکھیں. ہماری کام عقلیہ ہم سمجھتے ہیں شاید ذکر یہ ہے اللہ حق ہو، یہ ایسے نہیں. اللہ کے ذکر میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے چکے نماز پڑھے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ علیہ السلام اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کہتا قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے، یہ ذکر ہے. قرآن مجید پڑھنا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں. لیکن نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور ایک اور ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنے کا، وہ کیا؟ یہ صرف روزے دار کو یہ نصیب ہوتا ہے. مثلا روزہ دار جو ہے اس کو کہیں نا جا یار اندر جا کے انیرے کمرے کو چیز کھا لے، اور نہیں یار اللہ دیکھتا ہے اور تھوڑا جا کھا لے. اے اللہ، یہ جو اللہ کی یاد ہے نا، اللہ دیکھتا ہے، رب کی قسم یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. یہ بات یاد رکھنا. روزے دار نے یہ سارا اللہ کا ذکر بھی کر لیا. اور اللہ کے ذکر میں سے ایک اور بات بھی قرآن مجید کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کہتا ہے ایک اور اللہ کا ذکر یہ کیا ہے؟ اے اللہ کی تکبیریں بلند کرو. کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب کیا، اللہ کا نام بلند کیا کرو. لوگو اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا کرو. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور لوگوں خاص کر کے میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہم جتنے لوگ ہیں رب کی قسم یہ ہم ہندوؤں کے پاس ہی رہتے تھے ساتھ ہی، اور اگر یہاں کلمہ نہ آتا تو ہم نے بھی کوئی ہندو سے کی ہونا تھا. اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے ہدایت تمہیں دی ہے. اور ہم بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، وہی ہونا تھا ہم نے، وہی ایسے جو وہ گندے کام کرتے ہیں وہی کرنے تھے. اللہ معاف کرے بتوں کو سجدے کرنے تھے. اللہ معاف کرے اپنی ماؤں بہنوں کو ان بتوں کے سامنے نچوانا تھا. اور اللہ نے کروا لوگوں اللہ کا نام بول. اللہ تو ہی بڑا ہے، تو نے رحمت کی ہے ہمارے اوپر تو ہم ان گناہوں سے بچ سکیں یا کفر سے بچ سکیں. ایک تو اللہ کا یہ ذکر ہے. دوسرا اللہ کا ذکر اس لیے بھی کرو، اور خاص کر کے لوگوں ہمارے اوپر اللہ کا ذکر زیادہ واجب ہے. پتہ ہے کیوں؟ ایک تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور دوسرا اللہ نے اور ہماری جولی میں نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ دے دیا. اور ہمیں تو بہت اللہ کا ذکر کرنا، بہت اللہ کی یاد کر، بڑا کہنا چاہیے یا اللہ تو ہی بڑا ہے، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے، پاک صاف ہو کے کھجور کھا کے وضو کر کے آپ جب گھر سے نکلتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے اگے اگے حضرت بلال چلتے تھے، اور بلال کے ہاتھ میں برچھی ہوتی تھی، وہ برچھی لے کے آگے آگے نبی علیہ السلام کے چلتے تھے. جس طرح ایک پروٹوکول نہیں دیتے، ایک پیار اور محبت کے ساتھ کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. بھائی بلال یہ کام کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے جب یہ گھر سے نکلتے تو آپ اس وقت آپ تکبیریں پڑھتے جو تھے نا، نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے. میں نے حدیث کی کتنی زیادہ کتابیں دیکھی ہیں، کوشش کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کون سی تکبیر کہی تھی. عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی تکبیرات کے بارے میں کوئی حدیث مجھے ملی نہیں کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہتے کیا تھے. البتہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی جو تھے نا، حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ یہ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا. یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، ساری کائنات چھوٹی ہے، نبی پیغمبر بھی تیرے سامنے جھکتے ہیں، بڑا تو ہی ہے. یہ حضرت سلمان فارسی. اور عبداللہ بن عباس جو تھے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد.
یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ اجل جلالتوں کا مالک ایک تو ہے کہ تمام کائنات جو ہے تیرے سامنے چکتی ہے، تیرے حکم کی پابند ہے، زمین آسمان تیرے کہنے پہ چلتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اجل جلالتوں کا مالک اللہ تو ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تعریفوں کے لائق بھی تیری ذات ہی ہے کہ تو نے اتنا کچھ کر دیا کائنات میں انسان کے لیے، اور اتنا کچھ اللہ نے انسان کو دیا پتہ ہی نہیں بندے کو۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا، سب کچھ مفت دیا، مفت۔ کوئی بندہ ایمان داری سے بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کسی کو بچہ پیدا کرتا ہے، کسی گھر میں تو پیسے لیتا ہے؟ آنکھ، کان، نک، منہ، دل، جگر، پھپڑے، گردے، اتنا کچھ، ہاتھ، صحت، اتنا کتنے پیسے لیتا ہے اللہ؟ یہ روز سورج نکالنے کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ یہ چاند کی چاندنی بکھیرنے میں، رات کے تارے جب نکلتے ہیں انسانوں کے لیے، اور کتنے پیسے لیتا ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں کتنے پیسے لیتا ہے؟ بارش آتی ہے کتنے پیسے لیتا ہے؟ اتنا جو کچھ بھی دیتا ہے فری دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، واقعی تعریف کے لائق تیری ہے۔ اور پھر ہدایت دی فری، اور ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لیا، نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ بھی دے دیا فری، جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفوں کے لائق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے نا، وہ یہ تکبیر پڑھتے جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، 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 لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے نا، آپ کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، کوئی اگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی سارے، یہ تمام کے تمام پورے مدینے کے اندر جب گلیوں سے گزرتے تھے تو مدینہ گونج جاتا تھا اللہ اکبر سے۔ لوگ اپنے بچوں کو پتر پاڑ، ہوئے اچھی، ہوئے اچھی پاڑ، ہوئے اچھی پاڑ، مرد بھی پڑھ رہے ہیں اونچی آواز میں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں منہ کے اندر پڑھ رہی ہیں۔ یہ تکبیریں جو ہیں یہ یاد رکھیں، یہ مردوں کو حکم ہے کہ یہ اونچی آواز میں پڑھیں، اور عورتوں کو حکم ہے کہ یہ منہ کے اندر پڑھیں۔ لیکن ہر عورت اور ہر مرد نے تکبیریں پڑھنی ہیں۔ کتنی دیر پڑھنی ہے؟ کہ جب تک نماز شروع نہ ہو جائے، انہوں نے تب تک یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھتے رہنا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم تو عید کے دن عجیب ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے دے، نہیں بہن کپڑا کتوں لے آئی، بڑا ودیا، مینوں بھی دسی، میں بھی عیدوں بعد لے آں گی۔ او کپڑے کی باتیں، جتی کتوں لئی ہے، کنے دی لئی ہے، مینوں تینوں سستی میں، اور کن باتوں پہ لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہمارے بچوں کے سے نا، ان سے آپ سن لیں، ان کو پاس بلائیں، وہ بچے جی بیٹے سناتا ہے ہمٹی ڈمٹی، جیک اینڈ جل، یہ تمام قسم کی لغویات، فضول بکواس اس کو بچے کو یاد کرائی ہوئی ہیں۔ اے جی اللہ اکبر اس کو نہیں آتا، شرم آتی ہے، بچے کی شرم اتاری نہیں۔ اور جیک اینڈ جیل اور ہمٹی ڈمٹی جو ہے نا یہ باقاعدہ طور پہ، اور میرے ساتھ تو خاص کر کے کئی دفعہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں جاؤ نا، کہتے ہیں اچھا حافظ صاحب پروفیسر پڑھے لکھے بندے ہیں، اور بچے ادھر آؤ سناؤ حافظ صاحب نو مینوں ہمٹی ڈمٹی اللہ دے دے، یعنی بچے جو ان کو سکھائے نہیں اللہ اکبر۔ لہذا بچوں کو عید ہے، عید سے پہلے بچوں کو یاد کرائیں کہ پتر عید کے دن جب جس وقت جانا ہے، جاتی دفعہ یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھتے رہنا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ تکبیرات پڑھنی ہے صرف جب تک امام آ جائے، نماز کھڑی ہو جائے۔ آتی دفعہ یاد رکھنا ہے تکبیرات نہیں پڑھنی، آتی دفعہ صرف یہ کرنا جس رستے سے جانا ہے یہ رستہ اور ہو،
आती दफा रास्ता कोई और हो। ये सुन्नत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ईद के दिन फिर एक और खास बात यह है कि जो आम तौर पे हमारी गलतियां बड़ी, हदीस में आता है, हदीस के अल्फाज हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नुकरिजहुन्ना फिल फित्रि वल अज़हा। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम मर्दों को हुक्म दिया था, ये हुक्म है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, घर की तमाम औरतों को लेके आओ, औरतों को लेके आओ, ये हुक्म है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देख लें हमने औरतों को किस पासे लाया है। ए जी मैं ईद पढ़ के आया, तू बाद इतना हलवा तैयार कर, फलां जी का तू रोटी तैयार कर, असी ईद नमाज पढ़ के आए। ओए उस बेचारी ने जन्नत में नहीं जाना, ओए उसनु बस खान परान ये वो कट फलां कर, ये वो गंढे भुनन ते लाई रखिया, हलवे पकान ते लाई रख, ओए उसने जन्नत में नहीं जाना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया उनको लेके आओ, बड़ी औरतों को भी लेके आओ, छोटी औरतों को भी लेके आओ, यहाँ तक कि जवान बच्चियों को भी लेके आओ, जिन्होंने पर्दा नहीं करना, बिल्कुल छोटी बच्ची हैं, उनको भी लेके आओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो आए और यहां तक के उस औरत को भी हुक्म है कि जिस औरत ने कोई परेशानी बीमारी के दिन आ गए, उसने नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन हुक्म यह है कि ये ईदगाह आए, ईद की नमाज ना पढ़े, नमाज के वक्त ये औरत अलग हो जाए, और नमाज के बाद ये नबी अलैहिस्सलाम जो पे तकरीर फरमाते थे, दर्स देते थे, वाज करते थे, वो वाज सुने, वाज के बाद फिर दुआ, और दुआ के अंदर ये शरीक। अब हर किस्म की औरत को ये हुक्म है, यकीन मानिए ऐसा हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे मिलने वाले कई बड़े अमीर आदमी हैं, बस माल दौलत है ना बड़ा, उन्होंने मरी लै जाएंगे जाके उतो फोटोआं खिंचण वास्ते, बच्चों को लै जाएंगे चिड़िया घर आओ, तेन बांदर वहाइए, तो लूंबड़ वहाइए, तो कुत्ता बिल्ला वहाइए, ये दिखाने चले जाते हैं। और ईदगाह नहीं लाते, क्या हो गया? और लोगों क्या हो गया? और क्यों औरतों को बच्चों को जहन्नम में भेज रहे हो? मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नुखरिजहुन्ना, उनको लेके आए। क्यों? पहली बात यह है कि उनको औरतें आए, फयुकब्बिरना बितकबीरिहिम, उन औरतों को चाहिए कि जब तक वो आए तकबीरें पढ़ती रहें। और कपड़े दा बाद पुछ लिया जे कितों आया, जुत्ती बाद पुछ लिया, तकबीरां पढ़ो मर्दो, तकबीरां पढ़ो। एक हदीस में ये आता है, यशदनल खैर, अपनी बच्चियों, औरतों को, माओ, बहनों, बेटियों को लेके आओ, आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर उतरनी है, और इनकी झोलियों में भी खैर पड़ जाओ, इनको लेके आओ। वदावत अल मुस्लिमीन, और आज मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआएं मांगनी है, या अल्लाह तेरा हुक्म मानना था, या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी बना, या अल्लाह हमारी परेशानियां दूर कर दे, या अल्लाह जो कुछ दुनिया में खैर है, या जो खैर वाली चीजें अता कर और शर वाली से बचा के रख। फरमाया इनको लेके आओ। एक हदीस के अंदर और भी लफ्ज आता है, वयरजूना बरकता या ज़ालिकल यौम, फरमाया इनको लेके आओ, आज अल्लाह की तरफ से बड़ी बरकतें नाजल होनी है, इनकी झोलियों में भी बरकत पड़ जाए। वतोहरतहू, आज अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होना है, और मेरे बंदों ने रोजे रखे, भूखे रहे, मेरे बंदे रात को क़याम करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, जिक्र करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, फरिश्तों और गवाह जो मैंने इनको माफ कर दिया। और औरतों को लेके आओ, अल्लाह की माफी उनको भी मिल जाए। फिर हदीस में आता है कि बच्चों को खास करके, नबी अलैहिस्सलाम के घर में कोई बच्चा ही नहीं था। आप मदीना में जब आए थे तो आपकी बस एक बेटी रह गई थी, फातिमा, वो भी अगले साल फातिमा की शादी हुई, घर में कोई बच्चा ही नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है? आपने अपने चाचा हजरत अब्बास का बेटा था अब्दुल्ला, आपने उसके बाद चल फिर तू मेरे नाल चल और मैं सदके जावा। और कैसे खुशकिस्मत बच्चे थे जिन बच्चों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगल पकड़ी होगी। चल भाई पुत, चल भाई बच्चे, चल भाई पुत, चल भाई भाई चल।
عبداللہ بن عباس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بازو سے پکڑا، انگلی پکڑی، چلو ہم عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینداری کے کاموں میں بچوں کی انگلیاں پکڑ پکڑ کے لایا کرو۔ یاد رکھو اتنے ایسے لوگ نہ بنو کہ بچے جی رولا پاندے نے فلاں، اور کوئی بات نہیں، ایک دفعہ رولا پان گے اگو نہ پان گے اگو پکے نمازی بن جان گے، بچوں کو منع نہ کرو، یاد رکھو۔ پھر یہ سارے چلتے چلتے عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ یہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں 18 عیدیں آئی تھیں۔ 18 عیدوں میں دو عیدیں جو تھیں، ایک عید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عید جسے کہتے ہیں الفطر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تھا، وہاں گئے ہوئے تھے۔ اور ایک عید پہ جو تھی نا بڑی، جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ باقی 16 عیداں، 16 کی 16 عیدیں محمد الرسول اللہ نے ساری کی ساری گھر سے باہر کھلی جگہ جا کے پڑھی۔ مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں پڑھی محمد الرسول اللہ نے، ایک عید بھی نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر نہیں پڑھی، کھلی جگہ پہ جا کے پڑھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ بڑا پیار کرتے تھے محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام جس کھلی جگہ جا کے نماز پڑھتے تھے نا عید کی، صحابی کہتا ہے میں نے پتا کیا اس طرح مٹھ بند کر کے نا، یہ کونی سے لے کے مٹھی تک، اس کو کہتے ہیں زرا، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے گھر سے میں نہ مننا شروع ہو گیا، کنے زرا، 1000 زرا 1000 زنا کا مطلب ہوتا ہے یہ 1.5 فٹ تقریباً ہوتا ہے اس کا عام طور پہ، بڑے کا چھوٹے کا ملا کے 1500 فٹ دور محمد الرسول اللہ جو تھے جا کے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جس وقت عید کا پہنچتے، تکبیرات لوگ بند کر دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کی نماز پڑھاتے۔ یاد رکھنا لوگوں، دھیان سے باتیں سنا کرو، اصلی عید اور نقلی اور جعلی عید میں فرق یہ ہے کہ اصلی عید کے اندر نماز ہوتی ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کھا کے جانا، یہ کھا کے نہیں جانا، رستے میں یہ پڑھنا نہیں۔ اور جو جعلی عیدیں ہوتی ہیں یہ اپنے پاس سے بنائی ہوتی ہیں، چنڈیاں لگا کے فلانا کر کے، کھوتے کٹو، گھوڑے کٹو، یہ نہ بساں کٹو، فلان کرو، باہر آؤ، نعرے چنڈیاں، یہ جعلی عیدیں ہیں۔ اور اصلی عید وہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ نماز پڑھتے۔ باقی سب عید جو ہوتی ہے یہ جعلی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام آتے، 2 رکعت جس طرح عام طریقے پہ ہم پڑھتے ہیں نفل یا رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ پہلی میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر، 7 تکبیریں محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ 7 تکبیریں کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ قرات کرتے۔ پوری رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے، سب سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوتے، 5 مرتبہ آپ کہتے اللہ اکبر۔ 5 تکبیریں دوسری میں قرات کرنے سے پہلے، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سلام پھیر لیتے 2 رکعتوں سے، نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ صفوں میں بیٹھے رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں بیماری کدو آ گئی ہے، وہ سلام پھیر دیو سے پہلے نہ مسلے چکنے شروع کر دیں دے، اور رب سے ڈرو، آج خاص قسم کی باتیں ہونی ہیں۔ نبی علیہ السلام تقریر کرتے، جو کچھ آپ نے کہنا ہوتا واز کرتے، فَيَعِظُهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو واز فرماتے، اور اس کے بعد کائنات کا امام پھر دعا کرتا تھا۔ آج کی جو دعا ہے یہ خاص دعا ہے۔ آج تو اللہ کو یہ کہنا ہے یا اللہ دیکھ لو، اتنے کروڑوں اربوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، کوٹھیوں کے مالک کھلے میدان میں، رڑے میدان میں تیرے پاس سامنے آیا، نہ کوٹھی ہے، نہ کار ہے، نہ کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ آ گئے، میرے مالک ہمیں معاف کر دے۔ آج تو معافی مانگنے کا دن ہے۔ عید کی نماز کے بعد مسلمان جو تھے، یہ نماز، عید کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کہتے، دعا کرتے، اور اس کے بعد مسلمان جو تھے یہ چلے جاتے تھے۔ جاتی دفعہ کسی قسم کی کوئی تکبیر نہیں، جاتی دفعہ صرف ایک بات ہے کہ رستے کو بدل کے جانا ہے۔ صحابہ آپس میں جب ملتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے
یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، ملتے اور ساتھ کہتے تقبل اللہ منا و منکم، اور یار اللہ تمہاری بھی دعائیں، نمازیں، قرآن اور روزے قبول کرے، اللہ ہمارے بھی قبول کرے۔ ایک دوسرے کو خیر کی دعا دیتے رہتے صحابہ جو تھے۔ اور ہم عید عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا اچھے کھانے پکانا، عید والے دن اسی اے پکانا اے پکانا اے پکانا اے پکانا اے کپڑے پہننے، صحابہ نہیں اس کو سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کیسے سمجھتے عید کس کو۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ یہ عید کے دن سکے ٹکر جو تھے نا یہ پانی میں پیوں کے کھا رہے تھے، غربت اتنی۔ اس نے علی آج تو عید ہے اور آج بھی سکے ٹکر کھاندے ہو پہ، فرمایا چھڈ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جا تو ہی چل رہی ہے، کہتے ہیں نا جس طرح، کہنے لگا چھڈ یار تو کی گل کر دی تھی، اور تو عید اس کو کہتے ہیں اچھے کھانے کو، اور رب کی قسم ہم عید اس دن کو کہتے ہیں جس دن رب کی نافرمانی نہ کرے، ہم تو اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ تو یہ عید کے دن جو ہے مسلمان جو ہے یہ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں۔ شیطان کو اللہ نے جو بند کیا ہوا ہے، یقین مانیے کہ جس وقت یہ چاند نظر آتا ہے نا اس کے بعد صبح عید کی نماز پڑھنے تک اپنا حساب برابر کر لیتا ہے۔ وہ راتی عورتاں غیر نوجوان عورتاں جا کے غیر مرداں نو کڑے منڈیاں نو اپنے ہاتھ پڑا پڑا کے اتنے مہندی لواندیاں نے پیاں، وہ پورا ماہ رمضان جتنا دن اندر رہے نا غصہ پورا کر لیتا ہے۔ پھر عید کی رات کو ڈرم بج رہے ہیں، عید کی رات کو ڈھول بج رہے ہیں، عید کی رات کو جی کئی دفعہ میوزک لگا ہوا، کدھر کچھ کدھر، ساری رات عورت منڈے کڑیاں جیسا ساریاں نیکیاں جو ہیں صبح تک اس نے شیطان ضائع کر کے چھڑ دیں۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بری چیزوں سے بچا کے رکھے۔ پھر عید کی جو مبارک ہے بے شک آپ اس کو کہیں اللہ بھائی تمہارے لیے بھی مبارک کرے، میرے لیے بھی، آپ اس کو کہیں۔ آپ گلے ملنا چاہتے ہیں گلے مل جائیں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اصل مبارک پتہ ہے کس کو ہے؟ اصل مبارک اس کو ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اور اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، مبارک کے لائق تو یہ بندہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رات کو جس نے قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے، بے شک مسجد میں جا کے قاری صاحب کے ساتھ، بے شک کلے گھر میں کلی، اور جس نے رات کو قیام کیا اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اور مبارک کے لائق تو یہ بندہ ہے، یہ عورت ہے۔ پھر مبارک کے لائق من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کے دن قیام کیا اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، مبارک اس کو ہے۔ اور مبارک اس کو ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 5 راتیں ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، اب ایک رہ گئی نا بچاری، اور ایک ہی کر لو، پتہ نہیں شاید یہ رات ہی ہو۔ من قام لیلۃ البدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ مدت کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ مبارکباد کے لائق تو یہ، اور مبارکباد کو لائق تو یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے سامنے جا کے کہے یا اللہ یہ تیرا بندہ اس نے ماہ رمضان میں 2 دفعہ قرآن پڑھا تھا، اس نے 3 دفعہ پڑھا تھا، اس نے اتنی مرتبہ پڑھا تھا، اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، یا اللہ پرا معاف کر دے اس نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن سفارش کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ سفارش کرا کے ادھر سے معافی نامہ لے کے بندے دے ہاتھ پڑھائے گا، پڑھ تینوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بندہ ہے مبارکباد کے لائق۔ اس کو کیا مبارکباد کے لائق ہے جس نے سارا ماہ رمضان اپنی دکانہ دے اتے بہ کے نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی چیز نہ بے حیائی سے بچا، نہ بس ایک کوئی کام میں پیسے کمالا 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 کمالا، بس ٹیر لالواں، پتہ نہیں قبر دے اتے پیسے پا کے انہوں نے مٹی دی جگہ پانے نے پتہ نہیں کی کرنا ہے۔ اس آدمی کے لیے تو رونے کا دن ہے۔ آج مومنوں کے لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ سن، نادا مناد من السماء
مومن بیٹھے ہوتے ہیں نا, اللہ کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں, آسمان سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے, کیا کہتا ہے؟ انصرفوا مغفورا لکم. اور نمازاں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور اللہ کے حکم ماننے والے, قرآن پڑھنے والے, اور جاؤ کیوں بہ رہے ہو عید کی عیدگاہ میں, اور جاؤ اٹھو, مغفور لکم, اللہ نے تمہیں سب کو معاف کر دیا. اصل تو مبارکباد کے لائق یہ ہے. میں یہ لفظ جو کہتے صحیح بات ہے, دل میں آ جاتا ہے, اس آدمی کو تو رونا چاہیے. اس کہتے ہو عید کا دن رونے کا دن ہے کہ نہ روزہ, نہ نماز, نہ کوئی چیز, نہ قرآن, نہ صدقہ, نہ خیرات, نہ کوئی کام ہی نہیں کیا. اس کے لیے آج رونے کا دن ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو بخشوایا نہیں. میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ کہتا ہوں باودا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے. عیدگاہ میں یاد رکھیں, عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کسی قسم کے کوئی 2 نفل نہیں, 4 نفل نہیں. اللہ دنیا اور آخرت بہتر بنائے, اللہ یہ عیدیں خیر والی بنائے, اور اللہ یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ جا رہا ہے اللہ اس کو بھی خیر والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.